تیز خاص کے ساتھ عامر ضیاء حاضر ہے۔ ہمارے معاشرے میں مذہبی عدم برداشت اور لاقانونیت بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ قانون توڑنا جو ہے وہ اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اس حد تک کہ ہم انسانی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے؟ کوٹ رادھا کرشن میں ہونے والا واقعہ جس میں ایک مسیحی جوڑے کو بالکل زندہ آگ میں جلا دیا گیا، یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس میں جو میرے خیال میں بڑا لمحہ ہے وہ یہ کہ ایک جو اس کا توہین رسالت کا قانون ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا کہ حتیٰ کہ اس قانون پر بھی عمل نہیں ہوا۔ تو آخر آج ہم اسی حساس موضوع پر بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈینیل بشپ صاحب، کراچی کے بشپ ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں HRCP کے نمائندے جناب اسد اقبال بٹ صاحب، اور ممتاز مذہبی رہنما جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو میں۔ میں تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی رسپانس کیا رہا ہے اس لرزہ خیز واقعے پر۔ ایک پیکج ملاحظہ کرتے ہیں۔ کوٹ رادھا کرشن میں میاں بیوی کے قتل کی بازگشت وفاقی کابینہ میں بھی سنی گئی۔ وفاقی کابینہ نے میاں بیوی کے قتل کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے واقعے کا سختی سے نوٹس لیا، کہا ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے تک کیس کا پیچھا کریں گے۔ دوسری طرف پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے بھی کہا میاں بیوی کو جلانے کا واقعہ انتہائی دل خراش ہے، پنجاب حکومت اس کی شدید مذمت کرتی ہے، ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ لاہور میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میاں بیوی کو زندہ جلانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، مظلوم خاندان کو ہر صورت میں انصاف فراہم کیا جائے گا۔ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ کسی بھی قسم کے رحم کے مستحق نہیں ہیں۔ ہم گفتگو شروع کرتے ہیں جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب سے۔ اشرفی صاحب، اس بات سے قطع نظر کہ بہت سارے جو حلقے ہیں بشمول ہمارے ہیومن رائٹ گروپس جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ جی توہین رسالت کے قانون کو مزید شفاف بنایا جائے، اس میں ذرا سی تبدیلی کی جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس قانون جو بھی قانون ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے جی کہ توہین رسالت کا قانون جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا توہین ہوئی ہے یہ ثابت کرنا، اس کے لیے ثبوت جمع کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دے، قرآن کریم کو جلا دے یا انبیاء کی توہین کر دے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس قانون کے غلط استعمال جو ہے وہ بہت بڑھ گیا۔ قانون پہ میں آج آپ کو عرض کروں، آج بھی تمام پاکستان کے بڑے بشپ صاحبان، تمام مذہبی سیاسی قیادت جو غیر مسلم ہے، ان کے ساتھ جو ہمارے ڈائلاگ ہوئے، اور مارچ 2013 میں لاہور میں ایک کانفرنس نے سب نے کہا کہ آپ اس قانون کو باقی رکھیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مسئلہ ہے اس کا غلط استعمال جو ہے، کبھی وہ قبضے کے لیے ہوتا ہے، کبھی وہ پیسوں کے لیے ہوتا ہے، کبھی وہ کسی کو دباؤ میں لانے کے لیے ہوتا ہے، اس کو روکا جانا چاہیے، اس پر غور ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، ہم سب شامل ہیں اس میں، ہمارے دو چہرے ہیں، ہم بڑے منافقانہ رویے رکھتے ہیں۔ ہم جب انٹرفیتھ ہارمنی اور انٹرسیکٹ ہارمنی کی باتیں کرتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو حق ملنے چاہیے، ان کی جناب بالکل یہ برابر کے شہری ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی کچھاروں میں واپس جاتے ہیں تو پھر ہمارے رویے اور ہوتے ہیں، اور اس قانون کے غیر مسلم تو بیچارے 100-200 نشانہ بنے ہیں، مسلمان تو 2200 اس کا نشانہ بنے ہیں، قانون کا نہیں، اس کے غلط استعمال کا۔ میں بھی ڈرتے ڈرتے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مجھے فتووں سے بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم ان نام نہاد فتووں سے ڈرتے رہے تو پھر اس طرح کی بربریت ہم روز دیکھیں گے۔ آپ دیکھیے کہ کل جو واقعہ ہوا ہے،
میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ مجھے کوئی لفظ بتائیں کہ 3 گھنٹے تک 800 بندہ 700 بندہ 2 لوگوں کو آگ میں جلتا دیکھ رہا ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اس مولوی صاحب سے بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آگ میں جلانے سے منع کیا ہوا ہے, عورت کو تو میدان جہاد میں قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے. کہاں یہ کوئی دین کے نمائندے نہیں ہیں, میں عرض کروں بڑی معذرت کے ساتھ, یہ کوئی اسلام کے نمائندے نہیں ہیں, یہ درندگی کے نمائندے تھے, یہ وحشت کے نمائندے تھے, یہ بربریت کے نمائندے تھے, جنہوں نے اس بات کا احساس نہیں کیا کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں, کہ اثرات کیا ہوں گے دنیا میں ہمارے اوپر. میرے مسلمان بھائی کروں گا, اگر آپ اجازت دیں ایک اور میں ضمنی سوال کروں گا اور پھر میں اپنے دیگر مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں. آپ نے 2 باتیں کی, ایک تو یہ کہا کہ جی قانون کا غلط استعمال, لیکن آپ ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے بتائیے کہ جو شروع میں بات ہوئی تھی کہ یہاں تو قانون پر عمل کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی, اور اگر جب قانون کو اپنے ہاتھوں میں لوگ لے رہے ہوں تو اسلامی نقطہ نظر سے کیا سزا ہے کہ کسی کے اوپر آپ بغیر الزام کو ثابت کیے اس کے اوپر وجیلانٹے جسٹس کریں, اس کو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جلایا گیا, کوئی الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے, تو کیا ہوگا, ہماری دین میں کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے یہ قتل ہے, اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں کہا کہ جس نے قتل کیا ایک, اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, یہ فساد ہے. اور اللہ نے کہا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, کہ فساد فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اب سزا کی بات ہے تو پہلے میں عرض کر دوں کہ یہاں جوزف کالونی میں 160 گھر جلے تھے, سارے ملزم بری ہو گئے. رمشا مسیح ایک ڈاؤن سنڈرم بچی تھی, 30 دن ہم نے جیل میں رکھا, سب بری ہو گئے. مجھے نہیں لگتا یہ ہم سن رہے ہیں 55 پکڑے گئے 60 پکڑے گئے. جب آپ نے کیس کمزور کرنا ہو تو آپ اس میں بہت لوگ ڈال دیتے ہیں. اس کا ایک حل ہے, سب کو پتا ہے مجرم کون ہے, سب نے دیکھا ہے کون ہے کیا, پکڑے ان لوگوں کو اور لٹکائیں. چیف جسٹس صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, اگر اس ملک کے اندر یہ عدم تشدد جو ہے, عدم تشدد کی طرف ہم نے جانا ہے, تشدد کو ختم کرنا ہے, تو آپ آرڈر کیجئے کہ 1 مہینے میں اس کیس کا فیصلہ ہو. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے وہ بھائی جو مجھے پیغام بھیج رہے ہیں کہ فلاں جگہ مسلمان بچیوں کے ساتھ ہوا, فلاں, اس کی بھی ہم نے کب مذمت نہیں کی ہے بھائی اس کی. اگر برما میں ہوا ہے, فلسطین میں ہوا ہے, کشمیر میں ہوا ہے, لیکن مجھے بتاؤ یہ ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پاکستان میں وہ کام شروع کرتے ہیں؟ اور پاکستان. اشرفی صاحب بہت شکریہ. میں ذرا بڑھوں گا جناب صادق ڈینیل صاحب کی طرف, ہمارے کراچی کے بشپ ہیں. صادق صاحب, انہوں نے, آپ نے شرفی صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے 2-3 بڑی بہت اہم باتیں کی. ایک تو یہ کہ فوری سزا ہونی چاہیے کہ جو بھی اس میں ملوث ہے, یہ نہ ہو کہ وہ جو ہمارے یہاں رجحان ہے کہ دادا کے زمانے سے کیس شروع ہوتا ہے اور وہ چلتا چلا جاتا ہے, یا پھر لوگ چھوٹ جاتے ہیں. خیر اس بحث سے قطع نظر, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسیحی برادری کے افراد کو نشانہ بنانے کا ایک سلسلہ ہے جو کہ جاری ہے بہت عرصے سے, آپ کے خیال میں حکومت وہ کون سے اقدامات کر سکتی ہے کہ اگر آپ پہلے 3-4 ترجیحی اقدامات کہیں کہ جس کی تئیں آپ ان چیزوں کو, اس رجحان کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا اشرفی صاحب نے بتایا کہ یہ اس کا کوئی حل ہوتا ہی نہیں. جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے 4 دن پریس میں سب میڈیا میں چلتا ہے اور حکومت بھی متحرک ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. پھر ہم ایک اور واقعے کا انتظار کرتے ہیں اور پے در پے واقعہ ہو چکے ہیں, اور آج تک کسی واقعہ کا کوئی ملزم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا اور کسی کو سزا نہیں دی گئی. اور لیکن بے گناہ لوگ اس طرح سے مارے جاتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں, زندہ جلائے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ انسانیت سوچ اور ملک دشمنی ہے. دیکھیں, میں ایک بڑا محب الوطن پاکستانی ہوں, ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ تکلیف ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا میسج ہم دے رہے ہیں باہر دنیا کو, کیا میسج دے رہے ہیں زندہ لوگوں کو جلا کر, اور کون سا اسلام پھیلا رہے ہیں. یہ اسلام کی بھی بدنامی ہو رہی ہے اور یہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. یہ ملک دشمن اور مذہب دشمن لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں, اور ان کی پشت پناہی کون کرتا ہے یہ نوبڈی نوز. اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کیا کرتی ہے, اور ایسے واقعات زیادہ تر
पंजाब में हुए हैं। मुझे नहीं समझ आती कि मियाँ साहब उनकी हुकूमत में होते हैं, उनका क्या जहन है इसके बारे में और कैसे वो इसको रोकना चाहते हैं या नहीं रोकना चाहते, ये सवालिया निशान है। और बिल्कुल हुकूमती यानी कि इक़दामात अपनी जगह, असल बात जो चैलेंज है मेरे ख्याल में वो ये है कि हम अपने रवैयों को कैसे बदलते हैं। असद साहब, इतने अरसे से आप ह्यूमन राइट कमीशन के साथ वाक़ हैं, तो सबसे पहले तो इस वाक़े की जो आप लोगों ने कोई इब्तदाई तहकीकात अगर की हैं तो उसके कोई अगर हक़ायक़ हों तो अगर शेयर करें हमारे साथ। फौरी तौर पर तो ऐसा नहीं, लेकिन इसके अलावा जो केसेस होते रहे हैं जी, उनकी हम बिल्कुल फैक्ट फाइंडिंग करते रहे हैं और उनमें ज़्यादातर चीज़ें जो सामने आती हैं यही है कि कहीं पर ज़मीन का झगड़ा होता है, कहीं पर पैसों के लेन देन का झगड़ा होता है, कहीं पर किसी मजहबी जो इबादत गाहें हैं अक़लियतों की, उनकी कीमतें चूँकि शहर के दरमियान अब आ गई, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो उनको आग लगा दी जाती है, वहाँ पैनिक फैलाया जाता है ताकि लोग जो हैं वहाँ से इलाका खाली कर दें, वो इबादत गाह छोड़ दें और वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया जाए और उसको फिर जो भी है अपने मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बहुत मौलाना ताहिर अशरफी साहब जैसी बहुत कम आवाज़ें हैं, ये बड़ी कमज़ोर आवाज़ें हैं। ये हमेशा हमारे सिविल सोसाइटी के साथ इन टच रहते हैं, मीटिंग्स में मशावरे शरीक होते हैं, लेकिन इसके लिए पूरा एक माइंड सेट जो बना हुआ है उसे तब्दील करने की ज़रूरत है। ये सिलसिला उस वक्त शुरू होता है जब आप करारदाद मकासद को आइन का हिस्सा बनाते हैं। देखिए, आपने खुद डिफ्रेंशिएट कर दिया है। एक तरफ आइन ये कहता है कि कानून की नज़र में सारे शहरी बराबर हैं, दूसरी तरफ वही आइन कहता है कि जी कोई जो क्रिश्चियन है या गैर मुस्लिम है। यहाँ जो हम देख रहे हैं कि जो असल हमारे साथ जो मसला आ रहा है वो ये नहीं आ रहा है कि चले हम कानून पे तनकीद कर सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि करारदाद मकासद में उसको ज़रा से तब्दील होना चाहिए या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक डिबेटेबल बात है। हम यहाँ देखते हैं कि एक लाकानूनियत की बात है कि जो भी बुरा भला कानून है उस पर भी अमल नहीं हो रहा। मेरी अर्ज़ सुने, जब स्टेट जो है वो इंतहा पसंदी के खिलाफ, दहशत गर्दी के खिलाफ पिछले कदमों पे चली जाएगी, हथियार फेंक देगी, फिर यही होगा। कोई रेड नहीं। देखिए, मेरी अर्ज़ सुने, आपका गवर्नर का मारा जाता है, आपका मौलवी जो वहाँ मुलाजम है वो नमाज पढ़ाने के लिए उसकी तैयार नहीं, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, कहाँ आपकी रेट है? रियासत क्या कर रही है? कादरी आज माशरे के रवैयों की बात होगा, रवैयों की हम बात करें, अल्लामा अशरफी साहब से मैं पूछूंगा कि जनाब ये जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे जय्यद उलमा जो हैं वो कमोबेश इसी लहजे में बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो हमारे बाज़ इलाकों में मस्जिद के जो मुक़द्दस मिंबर है उसको जो कुछ इंतहा पसंद अफराद हैं, मौलवी हज़रात, उनको पता नहीं कहना दुरुस्त है नहीं है, वो इस्तेमाल करते हैं गलत मकासद के लिए। ये कोट राधा किशन का जो वाक़या हुआ उसमें भी हमने सुना कि जनाब बाकायदा मिंबर से वो लाउड स्पीकर पे ऐलान किए गए, लोगों में इश्तियाल फैलाया गया। तो उसमें ये जो आप जैसे उलमा हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं और अब तक क्यों इतने मुयस्सर नहीं रहे? देखिए, हमने बार बार सब ने जमा होकर, इकट्ठे होकर ज़ाब्ता इखलाक बनाए हैं, गवर्नमेंट को दिए हैं। मैं आपको बताऊं, इसी पंजाब गवर्नमेंट ने आज से 3-4 माह पहले हमारे साथ जो बैठ कर जो ज़ाब्ता तय किया था उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया था। इसी लाउड स्पीकर पर इन्होंने थोड़ी सख्ती की। लोग हमारे पास आते थे, उलमा भी आते थे, मौलवी भी आते थे कि जी पर्चा हो गया, लाउड स्पीकर नाजायज़ इस्तेमाल हुआ। हम कहते थे कि हमने इस ज़ाब्ते पर दस्तखत किए हैं, आपको इसकी पाबंदी करनी होगी। लेकिन वो 10-15 दिन रहा, उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। बात यह है कि हम तो यही कर सकते हैं, हमारे पास कोई कुव्वत नाफजा नहीं है। हम आके ज़राए अबलाग के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए बात कर सकते हैं। लेकिन आज तक मेरा भी एक सवाल है कि जब हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, कभी हमने ये पूछा है कि मौलाना साहब आपकी कहाँ के फारिग हैं, किस मदरसे से डिग्री ली है, कितनी आपकी तालीम है? हम कहते हैं ठीक है, जुमे का दिन है, आखिर में चले जाओ या ईद पे चले जाओ, या बहुत थोड़े से लोग हैं जो रोज़ाना मस्जिद में जाते हैं। लिहाजा जुहाला जो हैं, वो किसी ने कहा था मस्जिद में जो है नमाजी जूता चोर हो गए, उन्होंने कहा नहीं, नमाजियों के रूप में जूता चोर आ गए हैं। अब जुहाला जो है, आप जहां मर्जी, आप मेरे साथ कल चलिए
2 مرلے کی جگہ لے لیجئے, مسجد بنا لیجئے, امام مسجد ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھئی خدا کے لیے یہ بھی تو کوئی کرائیٹیریا ہے کہ نہیں ہے کہ دین کے لیے ہم اپنے جسم کے کسی حصے کے لیے کوئی معاملہ ہو جائے تو بڑا اسپیشلسٹ ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں, اور اپنے دین کے معاملے میں جو دین آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے وہ کسی مولانا صاحب کی جاگیر نہیں ہے, پیر صاحب کی جاگیر نہیں ہے. دین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کا ہے. اس دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اس شخص پہ جس نے ٹوپی پہن لی ہے, داڑھی رکھ لی ہے, اس کو تلاوت آتی ہو نہ آتی ہو, اس کو شرعی مسائل آتے ہوں نہ آتے ہوں, اور پھر افتاء فتویٰ جو ہے اس کا کوئی معیار ہے کہ فتویٰ کون دے سکتا ہے. یہاں پر فتویٰ جو ہے ہر گلی گلی محلے محلے میں بک رہا ہے. آپ جس سے مرضی جا کے فتویٰ لے لیجئے. میں پاکستان علماء کونسل کا چیئرمین ہوں لیکن میں فتویٰ نہیں دے سکتا. مجھے آپ کوئی چیز بھیجیں گے, میں اپنے دارالافتاء کو بھیجوں گا جہاں ہزاروں طلباء پڑھ رہے ہوتے ہیں مدارس میں, اس کا مستقل فتویٰ نہیں دیتا. وہ بنیادی بات یہ ہوئی کہ جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے ہماری وہ کمزور ہے. میں یہاں صادق دینیل صاحب سے پوچھوں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اگر حکومت قانون کا نفاذ نہیں کر سکتی تو اصل مسئلہ تو وہاں پر آتا ہے. آپ ذرا سے یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند برس سے یہ جو شکایت ہے کہ جی مذہبی اقلیتوں کے خلاف جو ہیں جرائم کا سلسلہ, ان کو وکٹمائز کرنے کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے, کیا رجحان ہے اور اس سے کس قسم کا جو خوف لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ برابر کے پاکستانی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب ہیں. جی میں یہ بات کہنے سے باہر کی دنیا میں گریز کرتا ہوں کہ اقلیتوں کے ساتھ, جن کو اقلیت کہا جاتا ہے برابر کے شہری ہونے کے باوجود, کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہوتا ہے کیونکہ تاکہ میرا ملک بدنام نہ ہو. لیکن جہاں پر ہر بندے کی زبان پر ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر تو زیادتی ہے. پھر بار سر کچھ ابھی سب لوگ سن رہے ہیں, ہر بندہ بول رہا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے اور اس سے ملک بدنام ہو رہا ہے. اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی عزت نہیں ہے اس طرح سے ناجائز کسی قانون کو استعمال کرنے کے بعد. ساتھ ساتھ میں یہ کہتے چلوں گا کہ جیسا ابھی انہوں نے بتایا کہ جو مولانا ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں ہوتا کتنا پڑھے لکھے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تو ہم ہینڈل کر رہے ہیں, لیکن آگے جو ہونے والا ہے, جو ہم تیاری کر رہے ہیں اسکولوں کے نصاب میں, جو اس میں ایک بچہ پڑھ کر آتا ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے, جو بت خانہ ہے اور جہاں کافر پرستش کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, جو بچہ وہ مائنڈ سیٹ لے کے آئے گا تو ہم اوپر سے مائنڈ سیٹ تبدیل کرتے رہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. اس لیے یہ تو پورا نیچے تک خرابی پیدا کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کیا ہے, یہ ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں یا تو اعلان کر دیں, ایک قانون پاس کر دیں کہ پاکستان میں صرف مسلم رہ سکتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا. تو ٹھیک ہے, پھر باقی لوگوں کو اجازت ہے جہاں مرضی چلے جائیں. اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں پھر انسان سمجھ کر رکھیں. تو اس میں دو باتیں نکلتی ہیں. ایک تو کہ لانگ ٹرم لڑائی ہے اسد صاحب, وہ لڑائی ہے کہ جو ایک فکری تحریک ہمیں آگے بڑھانی ہے کہ جس میں تمام مذاہب کی جو ایک عزت و تکریم ہونی چاہیے, عبادت گاہوں کی اسی طرح سے ایک حفاظت ہونی چاہیے, ان کی عزت ہونی چاہیے. دوسرا ہوتا ہے کہ فوری قدم جو ہمیں لینا چاہیے وہ یہ کہ ہماری ریاست کیا کرتی ہے, ریاستی ادارے کیا کرتے ہیں اور کتنا وہ کہتے ہیں نا سرعت کے ساتھ لوگوں کے تحفظ کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آپ ذرا یہ جو ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے, اور وہ چاہے مذہبی حوالے سے ہو چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو, اور وہ ہم اجتماعی طور پہ بھی دیکھتے ہیں, انفرادی طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب وہ جو واگا پہ بومنگ ہوئی وہ کیا تھی, وہ بھی تو عدم برداشت اور انٹالرنس اور انتہا پسندی ہی ہے. اس کے بڑھنے کی کیا وجوہات؟ دیکھیے, اس کے بڑھنے کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے اپنے شروع میں جیسے پاکستان بنا, ہم نے ہندوستان کے ساتھ بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایز اے پولیٹیکل رائیول اپنا بناتے, ہم نے اسے مذہبی ایک دشمن بنایا. دیکھو اس کے ساتھ تو پولیٹیکل لڑائی تھی ہماری. اگر کوئی لین دین ہے, کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ تو پولیٹیکل بنیادوں پر پولیٹیکل طریقے سے لوگوں کو اس کو کرنا چاہیے تھا. اس کی بجائے ہم نے مذہبی منافرت پیدا کی اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک تناور درخت بن گئی. اس کے لیے ہم نے مجاہدین جو ہے وہ پیدا کیے اس وقت بھی 48-49 میں کشمیر میں ہم نے بھیجے. ایک جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے ان کو مجاہدین کا نام دیا, اور آج وہی مجاہدین جو ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو آپ کی. لیکن میں اگر خطا کلامی کروں بٹ صاحب, میرے خیال میں کہ اگر ہم پیرالل ڈرا کریں
1948 میں جو کشمیر پہ لڑائی ہوئی تھی وہ بالکل ایک الگ تھی اور اس میں اس قسم کی انتہا پسندی نہیں تھی، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جو گورا جنرل تھا وہ قائد اعظم کا فرمان نہیں مان رہا تھا۔ دیکھیں فوج کا کام ہے لڑنا، اگر فوج کا اگر ہم دوسرے لوگوں کو، سول لوگوں کو، کسی گروہ کو، کسی گروپ کو اس میں انوالو کریں گے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ لڑائی تو میں نے جیت کے دی ہے، اب اس ملک میں میرا حق ہے، یہاں میں نے حکومت آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مسئلہ شروع 48 کی جگہ یہ ہم کہیں کہ جی جو افغان وار میں ہوا اس کے بعد یہ اسی کا تصدیق، وہ جو غیر ریاستی، کیونکہ 48 کا بالکل ایک الگ لڑائی تھی، اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں تھی، 50 ایک ہم نے 60 کی دہائی دیکھی۔ جنرل ضیاء صاحب، اور اس کے بعد جب سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے تو پھر بالکل انتہا کر دی لوگوں کو، جس طریقے سے ان کو مسلح کیا گیا، جس طریقے سے ان کو استعمال کیا گیا، آج وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی آپ کی لڑائیاں ہم لڑتے رہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جو اسٹیٹ سپانسرڈ اس زمانے میں سی میں جو ہم لوگوں سے غلطی ہوئی۔ اشرفی صاحب، ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ پنجاب میں ملک کے کسی بھی اگر آپ علاقے سے تقابل کیا جائے، سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا، پنجاب میں یہ رجحان کیوں اتنا زیادہ ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو پہلے بھی میرا خیال ہے ہمارے کسی ساتھی نے ذکر کی ہے، وہ وجہ ہے قبضوں کی، کہ پنجاب کے اندر یہ جو ہماری مسیحی برادری ہے یہ رہتی ہے زیادہ کچی آبادیوں یا دور کی آبادیوں، جو زمینیں اب بڑی بڑی ملکیت والی ہو گئی ہیں، تو لہذا بڑا آسان ہے کہ آپ جناب اپنا توہین کا الزام لگائیں، گھر جلائیں، اس کے بعد ان کو اونے پونے پیسے دے دیں اور یہ بیچارے بھاگ جائیں وہاں سے، اور پھر آپ وہاں پر اچھی سوسائٹی بنائیں ایک بڑی زبردست انداز سے۔ دوسرا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر مسلمانوں کے خلاف بھی جو کیس ہو رہے ہیں، ایک سیالکوٹ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر ایک صاحب گئے کہ اس بار آپ کی گندم سے اتنا حصہ ہمارے ادارے کو ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بابا آپ کون ہیں، آپ کے ادارے کو کیوں دیں ہم؟ اگلے دن اس پر ہو گیا پرچہ، 3 لوگ وہاں پہنچ گئے کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے، اور وہ جو اس کی زمین ہے وہ اس وقت ان صاحب کے قبضے میں ہے اور وہ بندہ جیل میں ہے۔ تو یہ واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہے۔ پنجاب کے کسی ایم پی ایم این اے سے پوچھیں کہ اس کا اپنے حلقے میں اختیار کتنا ہے، وہ کتنی پنچایتیں کرتا ہے، اور جو تشدد کی بنیاد پر ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ کتنی پنچایتیں کرتے ہیں اور کتنا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑھ رہا ہے، باقی جگہ بھی ہے، لیکن پنجاب کے اندر چونکہ یہ آبادی بڑی ہے اور اس میں یہ لوگ ہیں اور پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، جوزف کالونی میں 160 گھر جلے تھے، سارے کے سارے لوگ بری ہو گئے۔ بھئی یہ کوئی آسمانی بجلی نے تو نہیں نہ گرائے تھے، لوگوں کو معلوم ہے کون لوگ تھے، لیکن کسی کو جرت نہیں ہے نام بھی لے۔ رمشا مسیح ڈاؤن سنڈرم بچی تھی، میرا بیٹا ڈاؤن سنڈرم ہے، میں جانتا ہوں ڈاؤن سنڈرم کیا ہوتا ہے۔ میں آج تک یہ سوال کرتا ہوں، اور یہ اس سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ یہ غلط کیس ہے، غلط استعمال ہوا ہے، یہاں پر قانون جو ہے اصل مجرموں کو آپ کیفر کردار تک پہنچائیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کہتے ہیں چودھری افتخار کہ یہ پاکستان کے منہ پہ کالک ملی گئی ہے، اور سداد دہشت گردی عدالت کا جج جو ہے ملزموں کو بری کر دیتا ہے۔ تو جب مجرموں کو سزا نہیں ملے گی، اور یہ بڑا زبردست ویپن ہے کہ آپ کسی پہ الزام لگائیں، ثابت کریں نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں اس کا غلط استعمال روکیں تو کوئی غلط بات نہیں کہتے۔ میں نے اسلامی نظریاتی کونسل میں اس پر ایک ترمیم دی تھی۔ آج قانون یہ ہے کہ اگر میں آپ کے نام سے کتاب لکھ دوں اور وہ کتاب لے جاؤں تھانے میں کہ جناب انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، تو آپ کے لیے تو سزائے موت ہے، اور جو میں کرنے والا ہوں جس نے جعلی کتاب لکھی، آپ کے نام کو استعمال کیا، اس کی سزا جو ہے وہ ہے 420 لگا دیں اس پہ۔ تو ہم نے کہا کہ جی ایک قانون وضع کر لیں آپ اس میں ایک چھوٹی سی ترمیم لے آئیں۔ میں ذرا خطا کلامی کروں گا آپ سے، ہماری گفتگو کا سلسلہ بالکل جاری رہے گا۔ بہت ہی حساس پر بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں کیوں اتنا مذہبی جو عدم برداشت ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ جھوٹے الزامات کے تحت، چاہے وہ مذہبی اقلیتوں کے لوگ ہوں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، ان کو سزا دی جاتی ہے، اور سزا بھی ایسی نہیں کہ ان کو قانون اور عدالت دے، بلکہ ہم اور آپ جیسے لوگ خود دے دیتے ہیں۔ لیکن ہم گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں۔ جی